بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 31واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ فعل مضارع کے عوامل پڑھیں گے، یعنی کون سے عوامل ہیں جو فعل مضارع کو رفع، نصب یا جزم دیتے ہیں، اور کن صورتوں میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، کن صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، کن صورتوں میں مجزوم ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ المضارع المرفوع عاملہ معنوی وہو تجردہ عن الناصب والجازم نحو هو یضرب ویغزو ویرمی ویسعی۔ المضارع المنصوب عاملہ خمسۃ احرف ان ولن وکی واذن وان المقدرۃ نحو اريد ان تحسن الی وانا لن اضربک واسلمت کی ادخل الجنۃ واذن یغفر اللہ لک۔ وتقدر ان فی 7 مواضع بعد حتی نحو اسلمت حتی ادخل الجنۃ، ولام کی نحو قام زید لیذهب، ولام الجحود نحو قوله تعالی وما كان اللہ لیعذبهم، والفاء الواقعة في جواب الامر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض نحو اسلم فتسلم ولا تعصي فتعذب، وهل تعلم فتنجو، وما تزورنا فنكرمك، ولیت لی مالا فانفقه والا تنزل بنا فتصيب خيرا۔ وبعد الواو الواقعة في جواب هذه الاشياء كذلك نحو اسلم وتسلم الى آخر الامثلة۔ وبعد او بمعنى الى ان او الا ان نحو لاحبسنك او تعطيني حقي۔ وبعد واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو اعجبني قيامك وتخرج۔ ويجوز إظهار أن مع لام كي نحو أسلمت لأن أدخل الجنة، ومع واو العطف نحو أعجبني قيامك وأن تخرج۔ ويجب إظهار أن في لام كي إذا اتصلت بلا النافية نحو لئلا يعلم۔ واعلم أن الواقعة بعد العلم ليست هي الناصبة للفعل المضارع، وإنما هي المخففة من المثقلة نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى۔ وأن الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان أن تنصب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم نحو ظننت أن سيقوم۔ المضارع المجزوم عامله لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وكلم المجازات، وهي إن ومهما وإذما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن وإن المقدرة نحو لم يضرب ولما يضرب وليضرب ولا تضرب وإن تضرب أضرب إلى آخرها۔ واعلم أن لم تقلب المضارع ماضيا منفيا ولما كذلك إلا أن فيها توقعا بعده ودواما قبله نحو قام الأمير لما يركب۔ وأيضا يجوز حذف الفعل بعد لما خاصة تقول ندم زيد ولما، أي ولما ينفعه الندم، ولا تقول ندم زيد ولم۔ مضارع کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مضارع مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ تو مضارع مرفوع کن صورتوں میں ہوتا ہے، اور اس کو رفع دینے والا عامل کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عاملہ معنوی، جس صورت میں مضارع مرفوع ہوتا ہے تو اس کو رفع دینے والا جو عامل ہے وہ لفظی نہیں ہے، معنوی ہے، یعنی لفظوں میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ عامل کیا ہے؟ وہو تجردہ عن الناصب والجازم، کہ فعل مضارع کے جو نصب دینے والے عوامل ہیں اور جو جزم دینے والے عوامل ہیں، آگے ان کا بیان آئے گا، ان سے فعل مضارع کا خالی ہونا۔ فعل مضارع میں نصب دینے والا اور جزم دینے والا کوئی عامل نہیں ہے، اور یہ فعل مضارع عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے، تو اس کا یہ خالی ہونا یہی اس کے اندر عامل ہے رفع دینے والا۔ تو یہ یعنی رفع دینے والا عامل کوئی الگ سے کوئی لفظ یا حرف یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آ رہی ہو، بلکہ اس کا عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے، یہ اس کو رفع دیتا ہے۔ جیسے ہوا یضرب، تو یضرب یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے عامل ناصب یا جازم نہیں ہے، تو اب اس کا خالی ہونا یہ اس کے لیے عامل معنوی ہے، یہ اس کو رفع دے گا، اس صورت میں مضارع مرفوع ہوگا۔ اسی طرح یغزو، یرمی، یسعی، یہ جو اعراب کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں ان سب کو بیان کر دیا ہے کہ یضرب میں رفع حالت لفظی ضمہ کے ساتھ ہے، یغزو یرمی میں رفع جو ہے وہ تقدیراً ہے، یسعی میں بھی تقدیراً ہے،
تو یہ ان سب کی مثال بیان کر دی ہے۔ المضارع والمنصوب، اور جس صورت میں مضارع منصوب ہوتا ہے اس صورت میں اس کو نصب دینے والے عوامل کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عامل خمسۃ احرف، 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے عوامل ناصبہ ہیں، ان، لن، کئی، اذن اور ان مقدرہ، یعنی ایک ان جو لفظوں میں موجود ہو اور ایک ان جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، تقدیراً ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ 5 اس کے عوامل ناصبہ ہیں۔ نحو، ان کی مثال ہے ارید ان تحسن الیہ، تو ان نے تحسنو فعل مضارع کو نصب دیا ہے، تحسنہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ان لن اضربہ کا، اضربو تھا اس کو نصب دیا ہے اضربہ۔ اسلمت کی ادخل الجنت، کئی نے نصب دیا ہے ادخلو تھا ادخلا۔ اذن یغفر اللہ لک، اذن نے نصب دیا ہے فعل مضارع کو یغفرو تھا یغفرا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو 4 تھے یہ تو لفظوں میں نظر آ رہی ہیں۔ 5واں ہے ان مقدرہ، تو یہ کہاں کہاں پر ان مقدر ہوتا ہے، تقدیراً ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ان 7 جگہوں پر مقدر ہوتا ہے، تقدیراً مانا جاتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ایک حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلمت حتیٰ ادخل الجنت، تو یہ فعل مضارع سے پہلے حتیٰ آ گیا ہے، تو اس حتیٰ کے بعد ان یہاں پر پوشیدہ ہے، مقدر ہے، اور وہ فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، یہ ادخل الجنت ہوگا۔ دوسرا لام کئی کے بعد، یہ آگے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کا عطف بعد پر ہے کہ حتیٰ کے بعد لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے قام زید لیذهب، تو یہاں پر لام جو ہے یذهب سے پہلے یہ لام کئی ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے لأن یذهب، وہ ان یذهب فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، یذهب بنا دیا ہے۔ لام کئی کا مطلب یہ ہے، کئی یہ سبب کے لیے آتا ہے، جو پہلا کام ہے اس سے پہلے والا وہ بعد والے کے لیے سبب ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو لام کئی ہے وہ بھی کئی کے معنی میں ہوتا ہے، سببیت کے لیے آتا ہے کہ لام سے پہلے والا جو کام ہے وہ بعد والے کے لیے سبب ہے، یعنی زید کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ جائے، تو جانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ لام الجحود، اسی طرح تیسری جگہ ہے لام جحد، لام جحود کے بعد یہ ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وما کان اللہ لیعذبہم، تو اس میں لام یہ لام جحد ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، یعذبو تھا تو یہ لیعذبہ ہو گیا، منصوب ہو گیا فعل مضارع۔ جحود کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر فعل ناقص منفی حالت میں ہو اور فعل ناقص کی خبر میں یہ لام جحود آتا ہے، اس کی نفی میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کانا ہے، اس کے ساتھ ما بھی ہے، یہ منفی حالت میں ہے، اور یہ لیعذبہ یہ کانا کی فعل ناقص کی خبر ہے، اس میں جو لام آ رہا ہے یہ لام جحد ہے، یہ لام کئی نہیں ہے، یہ سبب کے لیے نہیں آ رہا بلکہ یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ والفاء الواقعات فی جواب الامر، چوتھی جگہ ہے کہ فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جو فا ان 6 چیزوں کے جواب میں ہو۔ امر کے جواب میں فا آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، نہیں کے جواب میں، استفہام کے جواب میں، نفی کے جواب میں، تمنی کے جواب میں، عرض کے جواب میں، ان 6 چیزوں کے جواب میں جب فا آئے گی تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب دے گا۔ سب کی مثالیں یہ ہیں، اسلم یہ امر ہے، اس کے جواب میں جو اگلا جملہ ہے اس کے شروع میں فا آ گئی ہے تو فَأَن تسلم، تو ان نے اس کو نصب دے دی ہے فعل مضارع کو۔ ولا تعصی یہ نہیں ہے، فتعذب، فَأَن تعذب، فا کے بعد ان مقدر ہے، نہیں کے جواب میں فا آئی ہے۔ وَهَلْ تَعْلَمُ فَتَنْجُوَ، یہ حل تعلم استفہام ہے، اس کے جواب میں فا کے بعد ان تنجوا ان مقدر ہے۔ ما تزورنا فنکرمک، یہ نافیہ ہے ما، تو یہ نفی ہے، نفی کے جواب میں فا ہے تو نکرما ہوگا، منصوب ہوگا۔ لیت لی مالا یہ تمنی ہے، اس کے جواب میں فانفقا، فا کے بعد ان مقدر ہے، نصب دے رہا ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہ عرض کی مثال ہے، الا تنزل بنا فتصیب، فا کے بعد ان مقدر ہے، تصیبہ نصب دے گا۔ وبعد الواو الواقعات فی جواب هذه الاشیاء کذالک، یہ جو 6 چیزیں بیان کی ہیں، امر نہیں، استفہام، تمنی اور نفی، عرض وغیرہ، ان 6 چیزوں کے جواب میں جس طرح فا آئے تو اس میں ان مقدر ہوتا ہے، اسی طرح واو جو ان 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ تو وہ ساری مثالیں وہی والی آپ دیکھ لیں، اسلم یہ امر ہے، اس کے جواب میں واو ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ اسی طرح لا تعصی وتعذب،
تو واو کے بعد ان مقدر ہوگا، ساری مثالوں میں وہی تفصیل ہوگی۔ وبعد او بمعنی الا ان او الا ان، اسی طرح وہ او جو الا یا الا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لأحبسنک او تعطینی حقی، کہ میں تمہیں ضرور بضرور روکوں گا، قید کروں گا یہاں تک کہ تم میرا حق مجھے دے دو۔ تو او یہ الا کے معنی میں ہے یہاں تک کہ، تو اس کے بعد ان مقدر ہے تو عطیہ یہ اس کو نصب دے گا۔ وبعد واو العطف اذا كان المعطوف علیہ اسما صریحا، اسی طرح واو عاطفہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جب معطوف علیہ اسم اور اسم صریح ہو، ضمیر نہ ہو، جیسے اعجبنی قیامک وتخرج، تو قیامک معطوف علیہ ہے، اسم صریح ہے، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوگا، تخرج کو یہ نصب دے گا۔ ويجوز اظہار ان مع لام کی، لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے لیکن لام کی کے بعد ان کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، جیسے اسلمت لأدخل الجنت میں لام کی ہے تو اس میں ان کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں لأن ادخل الجنت۔ ومع واو العطف، اسی طرح واو عطف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے لیکن ان کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، جیسے اعجبنی قیامک وان تخرج۔ ويجب اظہار ان فی لام کی اذا اتصلت بلا نافیہ، لام کی کے بعد ویسے تو ان مقدر ہوتا ہے لیکن لام کی جب یہ لا نافیہ کے ساتھ متصل ہو جائے تو وہاں پر ان کو ظاہر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ دو لا اکٹھے نہ آ جائیں، جیسے لِأَلَّا يَعْلَمَ، شروع میں جو لی ہے یہ لام کی ہے، آگے لا نافیہ ہے تو درمیان میں ان یا ظاہر کریں گے لِأَن لا، پھر ادغام کی وجہ سے نون حذف ہو گیا، لِأَلَّا ہو گیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَن الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ، آگے ایک اور یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو علم کا جو لفظ مصدر ہے اس سے جو صیغے بنتے ہیں عالم یعلم، ان کے بعد جو ان آئے گا وہ ان فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہوگا، یعنی وہ ان یہ والا نہیں ہوگا بلکہ وہ مخففہ من المثقلہ ہوگا۔ مخففہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساکن کر دیا گیا ہے، اس پر سکون ہے، مثقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تشدید تھی پہلے۔ تو یہ جو ان ہے یہ اصل میں ان نہ تھا، حرف مشبہ بالفعل میں جو ان آپ نے پڑھا ہے تشدید والا یہ وہ تھا، لیکن حرف مشبہ بالفعل فعل مضارع کے یا فعل کے شروع میں نہیں آتا، وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پہلے ان مخفف بنا دی ہے، ساکن والا بنا دی ہے۔ تو یہ ان نہ تھا، اس کو ان بنایا ہے، لہٰذا یہ سیکونو کو سیکون فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ وَأَنْ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِي الْوَجْهَانِ، اور ظن یہ مصدر ہے، اس سے جو صیغے بنتے ہیں ان کے بعد اگر ان آ جاتا ہے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ آپ اس کو ان ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے فعل مضارع کو نصب بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو اسی طرح مخففہ من المثقلہ بنا دیں جس طرح علم کے بعد والے کو آپ نے بنایا تھا، جیسے ظننت یہ ظن سے صیغہ بنا ہے، اس کے بعد ان آ گیا ہے تو سیقوم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ان اصل میں ان نہ تھا، نصب نہیں دے گا، اور سیقوما اس کو آپ ان ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ المضارع والمجزوم، فعل مضارع جن صورتوں میں مجزوم ہوتا ہے یعنی اس کا اعراب جزم والا ہوتا ہے تو اس کے عوامل کون سے ہیں جو اس کو جزم دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے عوامل جزم دینے والے یہ ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، اور کلمۃ المجازات۔ مجازات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں شرط جزا پائی جاتی ہے، دو جملے پائے جاتے ہیں، اس شرط جزا والے جو کلمات ہیں آگے آئیں گے وہ یہ ہیں کہ ان، مہما، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من، این، انا، تو یہ سارے شرط جزا والے جو کلمات ہیں یہ سارے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ مثالیں یہ ہیں لم یضرب، لما یضرب، لی یضرب، لا تضرب، ان تضرب، اضرب، یہ لم کی مثال ہے، لما کی مثال ہے، لی یضرب لام امر کی مثال ہے، لا تضرب لائے نہیں کی مثال ہے، ان یہ حرف شرط ہے، شرط جزا والا جملہ ہے، تو یہ تضرب شرط کو بھی جزم دے گا، اضرب جزا کو بھی جزم دے گا۔ اسی طرح باقی جو کلمات ہیں ان کی بھی مثالیں اسی طرح ہی بنیں گی، دو جملے ہوں گے مہما، ازما وغیرہ میں شرط و جزا دونوں پر جزم آئے گی۔ آگے لم اور لما کے اندر فرق بیان کر رہے ہیں۔ ان لم، یہ لم ہے یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا، لیکن لم یضرب جب آ گیا تو اب یہ موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا کہ نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ لما کذالک، لما بھی اسی طرح فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے،
لیکن ان میں فرق یہ ہے النفیہ توقع بعدہ و دواما قبلہ، کہ لما کے اندر جو پہلا جملہ ہے لما سے پہلے والا، اس کے اندر کسی کام میں دوام ہمیشگی پائی جاتی ہے، اور بعد میں جو کام آ رہا ہے اس کی توقع پائی جاتی ہے۔ جیسے قام الامیر ولما یرکب، کہ امیر کھڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک سوار نہیں ہوا۔ تو ابھی تک سوار نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سوار نہ ہونا ابھی تک مسلسل قائم ہے دوام کے ساتھ، اور ابھی اس کے سوار ہونے کی توقع ہے آئندہ، یعنی ابھی تک سوار نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ سوار ہونے والا ہے، تو اس میں بعد والے لفظ کی توقع پائی جاتی ہے۔ لم کے اندر یہ بات نہیں ہوتی دوام والی اور توقع والی۔ وہ ایضاً دوسرا فرق یہ ہے یجوز حذف الفعل بعد لما خاصتاً، کہ لما کے بعد جو فعل ہے فعل مضارع اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں، لیکن جو لم ہے اس کے بعد حذف نہیں کر سکتے۔ جیسے ندیم زید ولما، کہ زید کو ابھی ندامت ہو گئی ہے، ای ولما ینفعہ الندم، لیکن ابھی اس کو ندامت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو یہ ینفع والا جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا ہے لما کے بعد۔ لیکن لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ندیم زید ولم۔